بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية. الفصل الأول. عن بجالة رحمه الله قال: كنت كاتبا لجذب بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، فلم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر. رواه البخاري. وذكر حديث بريدة رضي الله عنه إذا أمر أميرا على جيش في باب الكتاب إلى الكفار. الفصل الثاني. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال يعني محتلم دينارا أو عدلا من المعافر ثياب تكون باليمن. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوا فأتوا به فحكن له دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. وعن حرب بن عبيد الله عن جده بأمه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. رواه أحمد وأبو داود. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. رواه الترمذي. الفصل الثالث. أن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. رواه مالك. باب الصلح. الفصل الأول. عن المسورة بن مخرمة رضي الله عنه ومروان بن الحكم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها بعمر وسار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: هل خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرزه الناس تبرزا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوا. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالريح حتى صدروا عنه. فبينهم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، ثم أتى عروة بن مسعود وساق الحديث إلى أن قال: إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما سدناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال سهيل: وعل أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسبة مؤمنات فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، الآية. فنهاهم الله تعالى أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم رجع إلى المدينة فجاءوا أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فدفعوه إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر
قال وانفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بأعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاه من المسلمين لم يردوا وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه فجاء أبو جندل يحجر في قيوده فرده إليهم متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان قريش صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءنا منا رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله اتكتب هذا قال نعم انه من ذهب منا اليهم فعبده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا رواه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت في بيعه النساء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها قد بايعت بكلام يكلمها به والله ما مست يدهم يد امرأة قط في المبايعة متفق عليه. الفصل الثاني. عن المسور رضي الله عنه ومروان أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال رواه أبو داود. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة رواه أبو داود. وعن أميمة بنت رقيق رضي الله عنها قالت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وآتقتن فقلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا تعني صافحنا قال إنما قولي لمئة امرأة قولي لامرأة واحدة رواه الترمذي. الفصل الثالث. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. باب الجزیہ، یہ باب ہے جزیہ کے بارے میں. جزیہ جزا سے نکلا ہے، لغوی معنی اس کا بدلہ ہے، اور اصطلاحی تعریف اس کے الجزیۃ یؤخذ من اہل الذمہ، ذمیوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. تو ذمی وہ شخص جو مسلمان حکومت کے ماتحت رہتا ہے، اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی جان اور اس کے مال کے تحفظ کے لیے. جب وہ مسلمان حکومت اس سے ٹیکس لے گی تو اس کی جان، اس کا مال کا تحفظ یہ اسلامی حکومت کے ذمہ ہوا. اور جی بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کفار کی طرف سے، جی مسلمانوں کے ہاں جزیہ کا تصور ہے. اب ابھی ہم پڑھتے ہیں جی، ایک تو جزیہ کا جو تصور ہے بہت قلیل مقدار میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قلیل مقدار، تھوڑی سی مقدار لے کر اسلامی حکومت بہت بڑی ذمہ داری لیتی ہے، جان و مال کا تحفظ ان کے ذمہ ہوتا ہے. تو جزیہ جو ہے یہ اس کا ذکر ہے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 29 میں، من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. جزیہ کی بنیادی طور پر ہم 2 قسمیں بنا سکتے ہیں. ایک وہ جزیہ کہ کوئی قبیلہ یا کوئی علاقے کے لوگ انہوں نے جزیہ قبول کیا لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، صلح کی انہوں نے اور جزیہ کے لیے وہ راضی ہو گئے کہ ہم جزیہ ادا کریں گے. تو صورت میں باہمی رضامندی سے جو بھی جزیہ، کوئی بھی جزیہ طے کیا جا سکتا ہے. وہ جو خلیفہ ہے، حاکم الوقت ہے، یا امیر الحرب جو امیر لشکر ہے، وہ جو طے کریں تو دونوں پر اس کی پاسداری ضروری ہوگی.
اور دوسرا جو ہے نا وہ جزیہ ہوتا ہے، دوسری قسم وہ ہے کہ جو جنگ کی جائے، جنگ ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ جزیہ پر صلح کرے۔ تو جنگ کے نتیجے میں جو جزیہ پر صلح ہوتی ہے نا، تو وہ مقدار متعین ہے، اس میں باہمی رضامندی شرط نہیں ہوتی۔ اب مقدار کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی بات آ رہی ہے۔ جزیہ اسلام نے مقرر کیا ہے اس لیے کہ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب جزیہ ہوتا ہے تو وہ ہے کہ صلح ہوتی ہے نا آپس میں، تو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو غیر مسلم مسلمانوں کے قریب آئیں گے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مسلمانوں کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے اعمال معاملات دیکھیں گے، انصاف دیکھیں گے، ان کا تقویٰ دیکھیں گے، قریب آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جزیہ ان پر ہوگا تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا محسوس کریں گے، اپنے اوپر دباؤ محسوس کریں گے کہ ہم نے رقم ادا کرنی ہے۔ اگر مسلمان ہو جائیں گے ہم تو پھر رقم ہمیں ادا نہیں کرنی پڑے گی، تو اس لیے یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اس بوجھ سے بچنے کے لیے۔ باقی جزیہ جو ہے نا دیکھیے گا، اگر کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے تو مسلمانوں سے بھی تو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے عموماً۔ اب ایک شخص ایک کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو 2.5 لاکھ اس سے زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کروڑوں لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، تو زکوٰۃ کروڑوں میں بنتی ہے، زکوٰۃ لاکھوں میں بنتی ہے، اور جزیہ کی مقدار تو بہت ہی قلیل مقدار ہے۔ تو مسلمانوں سے بھی تو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، تو اس لیے اس میں کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے آگے، بجالہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ کاتب تھا، منشی تھا، جز بن معاویہ رحمہ اللہ، جو احنف بن قیس صحابی ہے، ان کے چچا تھے، تو ہمارے پاس خط آیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کے انتقال سے 1 سال پہلے کہ تم جدائی کر دو مجوس میں سے ذی رحم محرم کے درمیان۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ اچھا، تو فرماتے ہیں بجالہ رحمہ اللہ کہ جز بن معاویہ، ٹھیک ہے، جو احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا۔ اس میں خط میں کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ جو مجوسی ہیں ان کے درمیان محارم کے جو رشتے ہو چکے جدائی کی ڈال دیں، یعنی مجوسی آپس میں اپنی بہن کے ساتھ، محارم کے ساتھ نہ وغیرہ ذالکہ، پھپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ رشتے کرتے تھے، تو فرمایا کہ یہ اب وہ نہیں ہو سکتا، ان کے درمیان جدائی کر دو، اب اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر، ایک علاقہ یمن کے قریب، وہاں کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ اب جزیہ کس سے لیا جائے گا، کس سے نہیں لیا جائے گا، اس حوالے سے اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اہل کتاب اور مجوسیوں سے جزیہ لیا جائے گا۔ اہل کتاب سے جزیہ اس لیے لیا جائے گا کہ قرآن پاک میں ہمیں الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، وہاں پر واضح طور پر اہل کتاب کی تصریح ہے کہ اہل کتاب جزیہ دیں گے۔ تو اہل کتاب کا ہاں مجوسی اس لیے لیں گے کہ اس حدیث میں جو مجوسیوں کی تصریح ہے، وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا، بس ان کے علاوہ کسی اور سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوائے جو جزیرہ عرب کے مشرکین ہیں یا مرتد ہیں، تو مرتد ہو جائے اس کا معاملہ الگ ہے، یا جو جزیرہ عرب کے مشرکین ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، ان کے علاوہ باقی سب سے جزیہ لیا جائے، چاہے اہل کتاب ہو، اہل کتاب نہ ہو، کوئی مجوسی ہو، ہندو ہو وغیرہ ذالکہ، سب سے جزیہ لیا جائے گا۔
تو امام شافعی رحمہ اللہ تو استدلال کرتے ہیں الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے، اور مفہوم مخالف سے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ کسی اور سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ ہم مجوسیوں سے اس لیے رہے ہیں کہ وہاں اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ مجوسیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا تھا۔ تو احناف فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا مفہوم مخالف تو ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، لہٰذا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ احناف فرماتے سب سے لیا جائے گا۔ احناف فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا جب باقی کفار کو زندہ رکھنے کی اجازت ہے، اب ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو وہ جزیہ بھی تو لے سکتے ہیں نا، بہت معقول بات کہ جب آپ نے زندہ رکھنا ہے ان کو، سمجھ آ گئی، ان کو زندہ رکھنا ہے تو زندہ جب رکھیں گے تو جزیہ تو ان سے لیا جائے گا پھر۔ ہاں جو جزیرہ عرب کے مشرک ہے ان کے لیے تو اور یا اسلام ہے یا جنگ ہے، ان کے لیے تو جزیہ کا آپشن ہی نہیں ہے نا، 3 آپشن ہوتے ہیں نا، ہم نے پڑھے ہیں نا، اسلام، جزیہ یا جنگ، لیکن جزیہ کا جو آپشن ہے یہ جزیرہ عرب کے مشرکین کے لیے نہیں ہے، ان کا کفر ذرا سخت ہوتا ہے، وہ جزیرہ عرب میں رہتے ہیں، تو باقی تو اس سے مستثنا نہیں ہے، سب کے لیے جو 3 آپشن ہے سب کے لیے، تو جزیہ کا آپشن بھی باقی سب کے لیے ہے، سب سے لیا جائے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اگلی روایت میں دوسری فصل معاذ رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا یمن کی طرف، ان کو حکم کیا کہ ہر بالغ سے لیا جائے 1 دینار یا اس کے برابر معافیر کپڑا جو یمن میں ہوتا تھا۔ اچھا جی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تو ان کو کہا کہ ان سے لیا جائے گا جزیہ ہر بالغ سے، محتلم، حالت محتلم سے مراد کیا ہے؟ بالغ، جو بھی بالغ ہو اس سے جزیہ لیا جائے گا، 1 دینار ہو یا 1 دینار کے بعد معافیر کپڑا۔ معافیر ایک قبیلے کا نام ہے، ہمدان ایک بڑا قبیلہ ہے، اس میں سے ایک چھوٹا قبیلہ، چونکہ ایک کپڑا وہاں پر بنتا تھا تو یا تو دینار لیا جائے اور یا کیا کیا جائے، اتنے جو ہے نا اتنی قیمت کا کیا لیا جائے، ان سے معافیر کپڑا لیا جائے جو یمن میں بنتا تھا، یہ قبیلہ بھی یمن میں ہوتا تھا۔ اب جزیہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ 4 دینار ہے سالانہ، وہ لیے جائیں گے بس، یہ کنفرم۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نا کیا ہے فرق۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کوئی امیر ہو، ذمہ امیر ہے، تو اس سے سالانہ 48 درہم لیے جائیں گے، اور اگر یعنی ماہانہ 4 درہم، اور اگر تو کوئی درمیانے درجے کا ذمہ ہے تو اس سے 24 درہم لیے جائیں گے، یعنی 48 کا نصف، یعنی ماہانہ 2 درہم۔ اور کوئی غریب ہے تو اسے 12 درہم لیے جائیں گے، یعنی 24 کا کیا نصف۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ماہانہ 1 درہم، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ احناف حضرت عمر کے کچھ فیصلوں سے یا ان کے کچھ آثار سے استدلال کرتے ہیں، آگے بھی روایتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مقدار ہے یہ عموماً یہی ہے، لیکن کمی بیشی بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر تو جو ہے وہ جو حاکم وقت ہے اگر وہ کچھ مناسب سمجھتا ہے تو اس میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش۔ سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ آگے دیکھ لیجیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قبلے ایک زمین میں صلاحیت نہیں رکھتی اور نہیں ہے مسلمان پر جزیہ۔ 2 قبلے ایک زمین میں نہیں رہ سکتے، یعنی بعض نے کہا کہ ارض واحدہ سے مراد جزیرہ عرب، کہ اس میں مسلمان اہل کتاب نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کا قبلہ اور ہے، ٹھیک، خانہ کعبہ، اور ان کا قبلہ اور ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصی ہے اور عیسائیوں کا قبلہ تھوڑا سا فاصلے پر، ٹھیک ہے، بیت اللحم ایک جگہ ہے کچھ 7-8 میل کے فاصلے پر، وہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو چونکہ قبلے الگ الگ ہو گئے نا، تو اہل کتاب اور مسلمان
یہ جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ ارض واحدہ سے مراد کیا ہے؟ جزیرہ عرب۔ بعض کا کوئی بھی ملک ہو، اسلامی ملک ہو، وہاں پر ذمی یا کافر اس طرح نہیں رہ سکتے کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے، وہ جزیہ ادا نہ کریں، جزیہ ادا کیے بغیر رہے ہوں، یا کوئی مسلمان کسی کافر ملک میں رہتے ہوں جزیہ ادا کرنا شروع کر دیں، یعنی مسلمان جزیہ ادا کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا ایک ملک میں ایک زمین میں نہیں رہ سکتے۔ اور فرمایا کہ مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے کوئی کافر تھا، وہ جزیہ ادا کرتا تھا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، تو اب چونکہ وہ مسلمان ہو گیا، اب اس پہ کے ذمہ جزیہ نہیں ہے، وہ جزیہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ آگے دیکھ لیجیے، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا عقید دوما کے پاس، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا، اس کے ساتھ صلح کی، جزیہ پا۔ دوما ایک جگہ کا نام، عقید اس کے بادشاہ کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا غزوہ تبوک کے لیے، تو وہاں پر 20 دن قیام فرمایا، تو وہاں رومی سلطنت کے متاح ایک جگہ کا نام تھا دوما۔ ایسا ہوا کہ اس کے بادشاہ کا نام تھا عقید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کچھ صحابہ کے ساتھ کہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو قلعے میں ہوگا اندر، تو میں زندہ کیسے گرفتار کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں ملے گا جنگل میں، اس کو زندہ گرفتار کر کے لے آنا۔ تو ایسا ہوا کہ جب یہ حضرات پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہے نیل گائے آئی اور اس کے قلعے کی دیوار کے ساتھ سر کھجانے لگی، اس نے دیکھ لیا اس کو، تو اس کے پیچھے نکلا، وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا، تو جنگل میں جب گیا تو خالد بن ولید نے اس کو پکڑ لیا، اس کے بھائی نے مزاحمت کی تو اس کے بھائی کو قتل کیا گیا اور اس کو زندہ گرفتار کر کے لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا، اس کو قتل نہیں کیا، البتہ اس کے ساتھ صلح کی 2000 اونٹوں پر اور 800 گھوڑوں پر اور 400 زروں پر اور 400 نیزوں پر، بہت بڑی اماؤنٹ، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس نے اس کو قبول کیا، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو چھوڑ دیے گئے، تو اس کا ذکر اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشر یہود اور نصارہ پر ہے، مسلمان پر عشور نہیں ہے۔ عشر کی جمع 10واں حصہ، کہ یہود اور نصارہ پر عشر ہے، مسلمانوں پر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے وہ عشر مراد نہیں ہے جو پیداوار سے لیتے ہیں، جو پیداوار سے وصول کرتے ہیں، وہ تو ہے مسلمانوں پر، وہ تو مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے نا مراد ہے مال تجارت، کہ مال تجارت میں مسلمانوں پر عشر نہیں ہے، یعنی 10واں حصہ نہیں ہے، مسلمانوں پر تو 40واں حصہ ہے، یعنی زکوٰۃ 2.5% ہے نا، تو 40واں حصہ بنتا ہے نا، سمجھ تو آ رہی ہے، 40واں حصہ ہے، 10واں حصہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے لیا جائے گا، کیا نام ہے، غیر مسلموں سے، یہود اور نصارہ سے لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جزیہ بھی لیا جائے گا اور مال تجارت میں ان سے عشر بھی لیا جائے گا، 10واں حصہ، لیکن اس صورت میں جب کہ وہ مسلمانوں سے لیں گے چنگی اپنی سرحدات پر، تو پھر ہم بھی لیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو جزیہ وہ لیا جائے گا، بس جزیہ لیا جائے گا، 10واں حصہ عشر نہیں لیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لیتے ہیں ہم سے تو پھر ہم بھی اس سے لیں گے، یعنی جزیہ کے علاوہ پھر یہ بھی لیا جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے جو ہے نا پیداوار والا عشر مراد نہیں ہے۔ عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم گزرتے ایسے قوم پر جو نہ ہماری ضیافت کرتی ہیں اور نہ ہمیں جو ان پر ہمارا حق ہے وہ دیتی ہے، نہ ہم ان سے لیتے ہیں کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انکار کرے تو تم اگر ان سے زبردستی لے سکتے ہو تو لے لو۔
کیا مطلب؟ حکمت العامر کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کچھ قوم میں یعنی کافر لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں سفر میں، ہماری ضیافت بھی نہیں کرتے اور ہمارا حق پہ جو ان پر ہے وہ نہیں دیتے، نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زبردست سے لے سکتے تو زبردستی لے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذمیوں کے ساتھ نا معاہدہ ہوتا تھا، جی اور صاف کیا کہہ رہا ہے، وہ گھڑی قیمتیں نہیں ہیں پرانی گھڑی، گھڑی دکھانے کے لیے تھوڑا یہ کہ اللہ کے بعد تو کیا نام ہے، اب دیکھیں اس نے جب بات کی اس کی وجہ سے دیکھو ذہن میں باتیں نکل لا حول ولا قوت، یہ پتہ نہیں ہے برکت والی بات ہے نا وسعت والی بات، یہ میں نہیں پتہ۔ اچھا جی، تو یہ اصل میں ایسا ہوتا تھا نا کہ ذمہ جو ہوتے تھے، ذمہ ایک تو جزیہ متعین کیا جاتا تھا اور دوسرا یہ بھی جزیہ کا حصہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمان تمہارے پاس آئے تو تم ان کو کھانا کھلاؤ گے، ان کی ضیافت کرو گے اور رات گزارنے کے لیے جگہ دو گے، یہ جزیہ کا حصہ تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، ہمارا حق ادا نہیں کرتے، تو یہ تو جزیہ کا حصہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہیں دیتے تو زبردستی لے سکتے، یہ تو ان کو دینا پڑے گا، یہ تو جزیہ کا حصہ ہے۔ یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ قرض لے لو ان سے، قرض مانگو، اگر وہ نہیں دیتے تو پھر ان سے قرض زبردستی لے لو، پھر اس کے بعد واپس کر دیں۔ یا یہ کہ مجبوری کی حالت میں ہے، حالت اضطرار میں ہے کہ حالت اضطرار میں کچھ نہ مل رہا ہو، مرنے کا خطرہ ہو، تو پھر صورت مجبوری ہے لے سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں واپس کرتے ہیں۔ لیکن پہلا مطلب واضح ہے، آگے بھی حدیث آ رہی ہے اس سے وہ مطلب واضح ہو جائے گا۔ تیسری فصل فرماتے ہیں السلام، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جزیہ مقرر کیا سونے والوں پر 4 دینار اور چاندی والوں پر 40 درہم، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا رزق یعنی کھانا بھی، اور 3 دن کی ضیافت بھی۔ ابھی سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ سمجھ آ گئی؟ عمر رضی اللہ عنہ ان پر مقرر کرتے تھے 4 دینار سونے والوں پر 40 درہم، دیکھو ہم نے ادھر کہا تھا لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کمی بیشی اس میں ممکن ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ مسلمانوں کو کھانا بھی دیں گے، ارزاق یعنی کھانا بھی دیں گے، اور اگر وہ 3 دن کے لیے رکنا چاہیں تو 3 دن تم کیا ہو ان کو اپنے پاس رکھو گے، ان کو جو ہے نا کھانا بھی کھلاؤ گے اور ان کو جگہ بھی دو گے۔ تو میں نے بتایا نا یہ بھی جزیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ باب الصلح، پہلی فرق صلح کے بارے میں۔ صلح کس کو کہتے ہیں؟ فساد کی ضد ہے، سمجھ آ گئی؟ تو صلح کہتے ہیں مصالحت یا صلح کہ محبت مودت کے ساتھ، امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، تو یہ صلح یعنی فساد کی ضد۔ اب ذرا دیکھ لیجئے پہلی فصل حدیث کو کہ مسمر بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے روایت ہے کہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حدیبیہ والے سال، کچھ 100 صحابہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یعنی ایک 1000 اور کچھ 100، جب ذوالحلیفہ آئے تو جانور کو قلادہ یعنی پٹا پہنایا اور اشعار کیا، یعنی کوہان سے اون کو ایک جگہ سے زخمی کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور چلتے رہیں یہاں تک ثنیہ جگہ پہنچے جہاں سے اترنا تھا ان کافروں پر، یعنی مکہ مکرمہ پر انہیں میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنواری بیٹھ گئے، تو لوگوں نے کہا حل حل، چل چل، قصوہ اڑ گئی، قصوہ اڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قصوہ اڑی ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، لیکن روکا ہے اس کو ہاتھیوں کو روکنے والے نے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ نہیں وہ سے مانگیں گے ایک بھی خصلت یا ایک بھی داغا جس میں وہ تعظیم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حرمات کی، مگر میں ان کو دوں گا وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا تو اٹھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر گئے، یعنی راستہ پھیر لیا مشرکین مکہ سے،
یہاں تک کہ حدیبیہ کے دور والے جگہ میں اترے ایک گڑھے پر جس میں تھوڑا سا پانی تھا. لوگ اسے تھوڑا تھوڑا لیتے رہے پانی کہ زیادہ دیر نہیں گزرے، لوگوں نے زیادہ دیر نہیں گزاری تھی، زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے کہ وہ پانی کھینچ لیا، یعنی ختم ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر نکالا اپنے تیر کش سے اور پھر ان کو حکم دیا کہ یہ اس میں ڈال دیں، اس میں گاڑ دیں، کس میں؟ اس کنویں میں. تو اللہ کی قسم مسلسل پانی اس سے پھوٹتا رہا، ٹھیک ہے، سیرابی کے ساتھ ریب سیر ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ اس سے واپس ہو گئے کہ دریا اصلا اسی حالت میں تھے کہ بدیل بن ورقہ خزاعی آیا، خزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ. پھر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عروۃ بن مسعود اور فرماتے ہیں کہ پھر حدیث کو نے ذکر کیا تھا کہ کہا کہ پھر آیا سہیل بن عمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، یعنی علی سے کہا لکھو، یہ وہ صلح ہے جو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو سہیل نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ روکتے بیت اللہ سے اور نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ لوگ لکھتے محمد بن عبداللہ. تو فرماتے ہیں کہ راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں البتہ اللہ کا رسول ہوں اگر سے تم مجھے جھٹلاؤ، لکھو محمد بن عبداللہ. پھر سہیل نے کہا اس شرط پر کہ نہیں آئے گا آپ کے پاس ہم میں سے کوئی بھی شخص اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو، مگر آپ اسے لوٹائیں گے ہماری طرف. جب فارغ ہو گئے صلح کے مسئلے سے لکھنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ، قربانی کرو، پھر حلق کرو. پھر کچھ مومنہ عورتیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جب تمہارے پاس آ جائے مومنہ عورتیں ہجرت کرنے والی آخر تک، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا کہ ان عورتوں کو واپس کر، اور ان کو مسلمانوں کو حکم کیا کہ ان کا جو مہر ہے وہ واپس کر، یعنی پہلے شوہروں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو بصیر، قریش کے ایک شخص، اور مسلمان تھے. قریش نے اس کے طلب کرنے میں 2 بندوں کو بھیجا. فدفعوا الى الرجلين، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان 2 بندوں کے حوالے کر دیا. وہ دونوں اس کے ساتھ نکلے نہیں، لے گئے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ذوالحلیفہ میں تو وہ اترے ایک جگہ پر، تو وہ کھا رہے تھے اپنی کھجوریں. تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سے کہا، دونوں میں سے ایک سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو بتا دیکھ رہا ہوں کیا یہ تلوار آپ کی ہے اے فلاں، یہ جو آپ کی یہ تلوار ہے نا اچھی ہے، خوبصورت، اور مجھے ذرا دکھا دے کہ میں دیکھ لوں. پھر اس پر قدرت پائی انہوں نے اور اسے مار دیا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا. پھر دوسرا بھاگ گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ آیا تو مسجد میں داخل ہو گیا دوڑتا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق اس شخص نے تو خوف دیکھ کر ہے، یعنی گھبراہٹ دیکھ کے. اس نے کہا کہ قتل کیا گیا اللہ کی قسم میرا ساتھی، اور میں بھی البتہ یعنی مقتول ہی تھا. تو پھر ابو بصیر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کے لیے ہلاکت ہو، جنگ بھڑکانے والا ہے، اس کے لیے کوئی ہوتا نہیں، کوئی سمجھاتا. جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ان کے حوالے کریں گے، تو وہ نکلی یہاں تک کہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے آئے. فرماتے کہ اس کے بعد ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ وہ بھی نکلے ان سے، اور وہ بھی ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گئے. اس کے بعد نہیں نکلتا تھا قریش میں سے کوئی بھی شخص جو مسلمان ہوتا تھا مگر وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے ملتا تھا، یہاں تک کہ ایک جماعت، بڑی جماعت جو ہے نا وہ جمع ہو گئی. اور اللہ کی قسم وہ نہیں سنتے تھے قریش کے کسی بھی قافلے کے بارے میں جو شام کی طرف نکلتا تھا، مگر اس کا پیچھا کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے اور ان کے اموال لیتے تھے. پھر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اللہ اور جو ہے نا وہ رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے، کہا کہ جو اس کے پاس آئے ان کے پاس آئے تو امن مانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا
اچھا جی، صلح حدیبیہ کے موقع پر شاید مختصراً اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 6 سال ہو گئے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ نہیں دیکھا ہوا۔ خواب دیکھا کہ میں خواب میں عمرہ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ میرے صحابہ بھی ہیں۔ صبح ہوئی، صحابہ کو خواب بتایا تو پہلے سے بیتاب تھے مکہ مکرمہ کی زیارت کے 6 سال ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا ابھی ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ اب خواب تو دکھایا گیا تھا، خواب تو سچا ہوتا ہے پیغمبر کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وقت تو نہیں بتایا تھا کہ کس وقت۔ تو خیر تیار ہو گئے، خیر وہ لمبا واقعہ ہے جی، وہ اگلے سال بخاری شریف میں پڑھ لیں گے کہ جا رہے تھے وہاں پہ مشرکین مکہ کو پتہ چلا، خیر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ذوالحلیفہ پہنچے، احرام عمرے کا باندھا، اشعار کیا، انہیں کوہان سے زخمی کر دیا اونٹ کو اور قلادہ پہنایا اس کو، یہاں سے نکلے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے نا قصوہ اونٹنی وہ بیٹھ گئی، تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا اونٹنی قصوہ اڑ گئی، قصوہ اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اڑی، نہ یہ اڑی ہے اور نہ اس کی عادت ہے اڑنے کی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو روکا ہے اس ذات نے جس کو روکا تھا، جس نے روکا تھا کس کو؟ جو اصحاب فیل تھا، ہاتھیوں کا لشکر تھا، اس کو روکا۔ خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فار مشرکین مکہ جو بھی مطالبہ کریں گے مجھ سے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی حرمات کی، مکہ مکرمہ کی تعظیم ہو کریں گے تو میں صلح کروں۔ خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ڈالا۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے اور کچھ حصہ حدود حرم سے باہر۔ مذاکرات شروع ہو گئے۔ بدیل بن ورقاء خزاعی آیا، ٹھیک ہے، خزاعی قبیلہ بڑا قبیلہ ہے، وہاں کے لوگ تھے، وہاں کا سردار تھا۔ کچھ مذاکرات کیے لیکن مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود آیا، اس کے ساتھ مذاکرات ہوئی لیکن مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے یہ کیا کر رہے ہیں جی، یہ کیا کر رہے ہیں جی، یہ کیا کر رہے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں جی، جی اس کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا آیا سہیل بن عمر، سمجھ آ گئی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب سہیل آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فاری کو پسند کرتے تھے، سمجھ آ گئی؟ تو جب سہیل کو آتا وہ دیکھا تو فرمایا ہے لقد سہل امرنا، کہ ہمارا معاملہ سہل ہو گیا۔ جو اس کے نام سہیل سہل سے نا تو اس کے نام سے نیک فالی نکالے، فال نکالے، نیک کا معاملہ آسان ہو جائے۔ خیر اس کے بعد مذاکرات ہوئے، صلح کیا ہوئی کہ 10 سال کے لیے صلح ہے، جنگ بندی ہوگی کہ دوسرے کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں، اور اس شرط پر کہ اس سال تم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال جاؤ گے واپس، اگلے سال آؤ گے صرف 3 دن قیام کرو گے، 3 دن سے زیادہ اسلحہ نہیں لاؤ گے، اور جو تھوڑا بہت ہوگا وہ بھی نیاموں میں غلافوں کے اندر ہوگا، باہر نکال نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ہمارا جو بندہ آپ کے پاس آ جائے اگرچہ وہ مسلمان ہو کے آئے تو ان کو اس کو واپس کرو، اور تمہارا بندہ ہمارے پاس آ جائے ہم واپس نہیں کریں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو خیر یہ بات یہ صلح تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی تھا صلح میں چھٹی بات کہ یہ جو آس پاس کے قبائل ہیں، یہ جس کے ساتھ ملنا چاہے ہم میں سے یا تمہارے ساتھ یا ہمارے ساتھ، جو مکہ مکرمہ کے آس پاس کے قبائل ان کی مرضی ہے جو ملنا چاہے، تو بنو بکر ملا مشرکین کے ساتھ، بنو خزاعہ ملا مسلمانوں کے ساتھ۔ اب یہ ہو گئی صلح۔ اب صلح ہونے کے بعد اب لکھنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ لکھو، یہ لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، کہ لکھو یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کیا۔ تو سہیل نے کہا نہیں یہ تب قبول ہی نہیں ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو پھر آپ کو ہم کیوں روکتے خانہ کعبہ سے، آپ کے ساتھ جنگ کیوں کرتے، لکھو محمد بن عبداللہ۔
تو حضرت علی لکھ چکے تھے محمد رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہا مٹا دو، تو مٹا دو اسے، انہوں نے کہا میں نہیں مٹانا، ٹھیک، یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ بھی اطاعت ہی تھی، ٹھیک ہے، محبت، فرط محبت کی وجہ سے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، جو بھی چمڑا جس چیز پر بھی تھا لکھا ہوا، لے کے اس کو مٹایا اور خود لکھ لیا محمد بن عبداللہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ خیر اب دیکھیے یہاں پر جو ہے نا شیعہ حضرات حضرت عمر پر تو اعتراض کرتے ہیں واقعہ کرتاس، اور بخاری شریف میں آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلم لے آؤ اور کاغذ یا میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے کہا کہ ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، یہ ہماری وجہ سے لکھ رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ مرض الوفات کی بات ہے نا، اس پر اعتراض کرتے ہیں بہت بڑا، یہاں پر اعتراض نہیں کرتے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں مٹھانا، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد صلح ہو گئی، تو سہیل بن عمر جو تھا تو اس کے بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے، تو وہ بھی بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے بیچارے، کسی طرح سے وہاں سے نا آ گئے، نکل کے آ گئے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کا میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے لے جاؤ، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو سہیل نے کہا اس کو واپس کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو یہ تکمیل بھی نہیں ہوئی صلح کی، تو اس کو ساتھ جانے دیں۔ اس نے کہا نہیں، آگے چلیں گے نہیں، صلح ہو چکی ہے، جو بندہ ہمارا تمہارے پاس آئے گا اس کو واپس کرو۔ تو خیر یہ بہت تکلیف دہ امر تھا کہ اب اس کو واپس کیا جائے، بہت ہی تکلیف دہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، صلح کے مطابق ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالیں گے۔ اچھا ان کو واپس کر دیا، اس کے بعد کیا ہوا، واپس آ گئے، تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ وہاں سے نکل کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب صلح کے مطابق ان کو واپس کرنا تھا، سمجھ آگے کہ نہیں آئی، تو اس لیے 2 بندے بھیجے قریش نے کہ واپس کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے حوالے کر دیے، طے ہو چکا ہے۔ اچھا وہ نکلے باہر، ذوالحلیفہ جگہ ہے جہاں پہ مسجد بھی بنی ہوئی میقات ہے، وہاں پہ نکلے کھانا کھا رہے تھے، تو وہ بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک سے کہا کہ آپ کی تلوار تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، چمک رہی ہے، ذرا دیکھ لوں میں نے کہا جی دیکھ لیں، تو لے کے اس کا کام تمام کر دیا، دوسرا بھاگ کے مدینہ منورہ واپس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھا کہ وہ دوڑ رہا ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے کہ اس نے کوئی گھبراہٹ دیکھی ہے، خوف دیکھا، تو فرمایا اس نے جو خوف دیکھا، اس نے کہا ہاں جی میرا ساتھ قتل ہو گیا، بس میں بھی مقتول ہی تھا اگر میں ادھر بھاگ کے نہ آتا۔ تو تھوڑے دیر بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی ماں کے لیے ہلاکت ابو بصیر، ویسے تو بد دعا ہے لیکن بد دعا کے طور پر نہیں کہا کہ یہ تو جنگ بھڑکانے والا ہے، جب جنگ بڑک جائے کہ ہماری صلح ہو چکی ہے، کوئی اس کے لیے ہو ہی نہیں، اس کو سمجھائیں، تو وہ سمجھ گئے کہ ادھر میں رہ نہیں سکتا، اب مجھے پھر واپس کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہاں سے نکلی مدینہ منورہ سے جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے پہ وہاں پہ رہنے لگے، ٹھیک۔ اب جو بھی مسلمان ہوتا تھا چھپکی سے وہاں سے نکلتا تھا مکہ مکرمہ سے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے ملتا تھا، یہاں تک کہ 70 کے قریب لوگ جمع ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کام شروع کیا کہ جو بھی قریش کا قافلہ گزرتا تھا نا اس کا پیچھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو بھی تجارتی قافلہ ہوتا تھا تو مردوں کو مارتے تھے، جو بھی ان کے قافلے میں لوگ ہوتے تھے، اور جو مال ہوتا تھا اس پر قبضہ کرتے تھے۔ اب مجبوراً پھر حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم کیا کرو گے، ادھر اپنے پاس رہی مدینہ میں رکھ نہیں سکتے ہمارے بندے کے، واپس کرو، مجبوراً دوبارہ پیغام بھیجنا پڑا، قریش نے بھیجا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بڑی مہربانی، یہ جو بندے ان کو واپس پلا اپنے پاس ہی رکھو، مدینہ منورہ میں اپنے پاس ہی رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے، کہ اب آپ آ سکتے ہیں مدینہ منورہ میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ پیغام تب ملا جب ابو بصیر رضی اللہ عنہ نزع کے عالم میں تھے، ٹھیک، اور وہ خط پڑا اپنے سینے سے لگایا، اور اس طرح سینے سے لگائے ہوا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں، تو اس کا ذکر براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ صلح کی تھی حدیبیہ کے دن 3 چیزوں پر،
کہ جو ان کے پاس مشرکین میں سے آئے گا تو اس کو واپس کریں گے، اور جو مسلمانوں کے پاس ان میں سے آئے گا تو واپس نہیں کریں گے، اور اس بات پر کہ اگلے سال آئیں گے اور 3 دن قیام کریں گے اور نہیں داخل ہوں گا، اسلحہ داخل نہیں کریں گے، مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گے، مگر جو لوگ بعد یعنی اسلحہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا، اسلحہ اس کے اندر کینیاموں میں کے اندر ہوگا، تلوار وغیرہ، یا جو ہے نا قوس کے اندر، اور اس جیسی اور باتیں تھیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، بات ہو گئی تھی، آگے چلو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قریش نے صلح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شرط پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آئے گا ہمارے پاس تم میں سے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور جو آئے گا تم میں سے ہمارے پاس جو آئے گا ہمارے پاس تم میں سے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور جو آئے گا تو ہمارے پاس ہم میں سے تو تم کیا کرو گے، ہمارے پاس ہماری طرف واپس کرو۔ تو نے کہا اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اب یہ لکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، جو ہم میں سے ان کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا اپنی رحمت سے، اور جو ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور راستہ پیدا کرے گا۔ یعنی یہ شرط بہت زیادہ تکلیف دینے والی تھی کہ ان کا بندہ جو مسلمان ہمارے پاس واپس کرے اور ہمارا بندہ واپس نہ کرے۔ تو آپ صاحب نے قرض کی، حضرت عمر کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بلکہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے راستے میں واپس آ رہے تھے تو سورۃ نازل فرمائی، سورۃ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبین، اس صلح سے واپس آئے۔ انہوں نے کہا یہ فتح ہے، یہ فتح ہے، اتنی دبی ہوئی شرائط کے ساتھ صلح، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جب واپس کر رہے تھے نا، جب وہ آئے تھے تو آپ سے کہا واپس لے جاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ساتھ ساتھ جا رہے تھے، تلوار نیام سے نکال کے کہ مجھ سے لے لو یا اپنے باپ کو مار دو، قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی کوئی بات نہیں، اگر ہمارا بندہ ان کے پاس جاتا ہے مرتد ہو کے جائے گا نا تو اس کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے دور کر دیا، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، اور جو ان کا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم ان کو واپس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ تو ایسے ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال۔ اگلی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے عورتوں کی بیعت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرکھتے تھے، ٹھیک ہے، اس آیت کے ساتھ کہ اے نبی جب آپ کے پاس آ جائے مومن عورتیں آپ کو بیعت کرنے کے لیے، تو جو ان میں سے اس کا اقرار کرتے تھے ان شرائط کا، تو آپ ان سے کہتے تھے کہ میں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، زبانی، اس کے ساتھ کلام زبانی بات کرتے تھے، اور اللہ کی قسم نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی بھی بیعت میں۔ یعنی جو عورتیں آتی تھیں وہاں سے کافر عورتیں مسلم مومنہ بن کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تھے نا، جو 28 بار یا ایھا نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یقتلن ولا یزنین ولا یسرقن ولا یقتلن ولا یزنین ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن۔ یہ کچھ باتیں ان شرائط پر بیعت، تو جو بیعت کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی کہتے تھے، جو بھی اور بیعت کرتی تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ بیعت کر لی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا بیعت میں۔ دوسری فصل مسور اور مرمان دونوں سے روایت ہے کہ انہوں نے صلح کی جنگ نہ کرنے پر 10 سال تک، کہ اس میں لوگ امن میں ہوں گے، اور اس بات پہ کہ ہمارے دل میں گٹھری ہوگی، بندی ہوگی، اور نہ کوئی چوری ہوگی چپکے سے، اور نہ خیانت۔ یہ 10 سال کے لیے صلح کی، اور لا اسلال ولا اغلال، چوری سے چھپکے چوری جو ہے نا نہیں کریں گے، اور نہ خیانت ہے۔ اسلال کا معنی اغلال کا معنی، اصرار کا معنی کہ چوری چھپ کے جو ہے نا کسی کی کیا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا۔ اغلال ظاہری طور پر، تو یعنی مطلب اس بات پر صلح ہوئی کہ نہ چوری چھپ کے ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد کریں گے، اور نہ ظاہری طور پر جو ہے نا خیانت کریں گے، ظاہری طور پر کسی کا ساتھ دیں گے۔ 10 سال کے لیے صلح ہوگی، باقی تفصیل ہم نے پڑھی صلح حدیبیہ کے ذکر۔ اگلی روایت میں صفوان بن سلیم وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کچھ بیٹوں سے روایت ہے کہ اپنے باپ دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار جس سے ظلم کے معاہد پر یا اس کو نقصان پہنچائے
یا اس کو طاقت سے زیادہ اس کو مکلف بنایا یا اس سے کچھ لیا اس کی دلی رضامندی کے بغیر، تو میں اس کی طرف سے احتجاج کرنے والا ہوں گا قیامت والے دن کہ اس نے معاہد یعنی کافر پر ظلم کیا یا اس کا حق جو ہے نا اس کو حق نہیں دیا، نقصان کیا یا اس سے زیادہ لیا یا اس سے جو ہے نا جزیہ جتنا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر جزیہ ڈالا وغیرہ ذالک، یا اس کا مال لیا اس کے دلی رضامندی کے بغیر زبردستی چھین کر کسی بھی طریقے سے ہو، تو فرمایا قیامت والے دن میں اس کی طرف سے احتجاج کرنے والا ہوں گا۔ اگلی روایت ذرا دیکھ لیجیے، ترجمہ ہے۔ اگلی روایت میں ہے عمر بنت رقیہ کا، فرماتا ہے کہ میں نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عورتوں میں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو یعنی جتنی تم ہو سکتے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول زیادہ مہربان ہے ہم پر ہماری جانب سے۔ پھر فرمایا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بیعت کر یعنی ہاتھ ملا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس کی نہیں، جو میرے بات ہوتی ہے 100 عورتوں کے لیے وہ بھی ایسی ہوتی ہے جیسے ایک عورت کے لیے، یعنی وہ کہتی ہے کہ میں نے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ہاتھ کہا کہ آپ مصافحہ یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 عورتوں کے لیے جو میں بات کرتا ہوں ایک عورت کے لیے جو بات کرتا ہوں یہ برابر ہے، یعنی میں نے زبانی بات کرنی ہے نا، چاہے 100 عورتوں سے بیعت کر لوں وہ بھی زبانی ہوتی ہے، چاہے ایک عورت سے بیعت کروں وہ بھی زبانی ہوتی ہے، ہاتھ میں نے نہیں ملانا ہوتا ہے۔ رات کو کر لیں، ٹائم پورا ہو گیا، ما علینا